پڑھ لو. اور آخری وقت بھی کہا قل یا عمی لا الہ الا اللہ فی اذنی، اے میرے چچا میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ. لیکن اللہ ابو طالب کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، فطرت میں زندگی نہیں تھی بغیر کلمے کے، دنیا سے رخصت ہو گیا اور جہنم کا مستحق ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو، فطرت میں زندگی ہو تو ایک جملہ کافی ہوتا ہے، ایک لفظ کافی ہوتا ہے، اور پوری زندگی کے دل میں بٹھانے کے لیے اور پوری زندگی کے عمل کرنے کے لیے. آج ہم کہاں؟ ہمارے پاس کہاں ہے نیکیاں؟ ہے کوئی محاسبہ کرتا اپنی نیکیوں کا؟ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو. قرآن پڑھیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کو بھی تم اپنے رب کے نام اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے، ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو اس کو بھی تم اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو. اس میں کیا ہو جائے گا؟ کل میں نے بتایا تھا نا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، راستے سے گزر رہے ہیں پتھر پر ہٹا دو، کانٹا پر ہٹا دو، یہ نہ سمجھو یار یہ کوئی نیکی ہے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو. اللہ کے رسول ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں اور عورتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، اے مستورات، اے عورتوں، تم اپنے گھر میں، تم اپنے گھر کے پڑوس میں رہنے والی کسی پڑوسن کو صدقہ اور خیرات کرنے میں کبھی حقارت محسوس مت کرنا. تم اپنے گھر کے پڑوس میں رہنے والی پڑوسن کو صدقہ اور خیرات کرو، اگرچہ کچھ بھی دینے کے لیے نہ ہو تو ایک بکری کا کھر ہی دے دیا کرو. بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو؟ بکری کا کھر، بکری جس سے چلتی ہے، یہ پیروں کا یہ نچلے والا حصے کو کھر کہا جاتا ہے نا. یہ عرب کے اندر سب سے گھٹیا چیز مانی جاتی تھی، سب سے کمتر چیز سمجھی جاتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آئے عورتوں اپنے پڑوسن کو صدقہ اور خیرات کرو، اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، بکری کا کھر بھی تمہیں دینا پڑے تو دے دو، صدقہ اور خیرات کرو. تو تم ان کو صدقہ اور خیرات کرو، اس نیکی کو حقیر مت سمجھو. آئیے اور ایک اور روایت کی طرف میں تمہیں لے کے چلتا ہوں. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، ولو بشق تمرہ پر غور کرو. فاتقوا النار، لوگوں تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، دوزخ سے بچاؤ. کیسے بچاؤ؟ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ تمہیں کھجور کا ٹکڑا ہی دینا پڑے اس کو بھی اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرو. کھجور تو بڑا ہو گیا، یہ کھجور ہے، یہ کھجور نہیں ہے تمہارے پاس، آدھا کھجور ہے یا اس کا ایک ٹکڑا ہے تمہارے پاس، چوتھائی حصہ، 1/4 دیٹ، 1/4 کھجور، ایک کھجور کا بھی چوتھائی حصہ ہے آپ کے پاس. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بھی تمہارے گھر پہ رکھا ہے، فاضل ہے، تو ولو بشق تمرہ، تو وہ بھی کسی نہ کسی غریب کو یا غریب کے بچے کو دے دو، کھلا دو اس کو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. کھجور کے ٹکڑے کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی آدمی کھجور کا ٹکڑا دے گا؟ پورا کھجور دے دے گا. اللہ کے نبی کہہ رہے کھجور تو چھوڑو، ولو بشق تمرہ، اگر تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا ہی ہو تو اس کو بھی دے دو. یعنی اس نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، ارے یار کیا ہے میرے پاس، یہ اس کا کیا ہو جائے گا، ایک کھجور کا ٹکڑا دیں گے تو اس کا کیا پیٹ بھر جائے گا بیچارے کا، کیا بھرے گا؟ نہیں، اللہ کے نبی اکسا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، اگر تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا ہو تو تم اس کو بھی صدقہ و خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. فاتقوا
فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو دوزخ سے جہنم سے بچاؤ، اگرچہ تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے کرو۔ وہ حدیث یاد ہے نا، بخاری کی، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، جاءتنی سائلہ، میرے پاس مانگنے والی آئی، ومعہا صبیان، اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مانگنے لگی، میرے پاس ایک کھجور تھی، میں نے وہ کھجور لا کر اس عورت کو دے دیا، اس کھجور نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، 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 اور اپنا خود نہیں کھایا، ان دونوں بچوں نے آدھی آدھی کھجور کھا لی اور چلی گئی وہ عورت اپنے بچے کو لے کر۔ بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو حضرت عائشہ نے پورا منظر بیان فرمایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت علیہا الجنہ، عائشہ جو عورت اپنے بچوں کے کھانے پینے کی آزمائش میں مبتلا کر دی گئی، جو اپنے بچوں کی پرورش میں آزمائی گئی اور اس آزمائش میں پوری اترتی ہے، اس عورت کے اوپر جنت واجب ہے۔ یعنی اس عورت نے خود بھوکا رہ کر اپنے بچوں کو آدھی آدھی کھجور دے دی، اپنے بچوں کو ٹکڑے دے دیے کھجور کے، خود بھوکی رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر جنت واجب کر دی، یعنی اس عورت کے اوپر جنت فرض ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ غور کیجئے، کھجور کا ایک کھجور تھی، حضرت عائشہ نے وہی دے دی۔ اب آپ کہو گے ایک کھجور میں کیا ہوتا ہے، نہ عورت کا پیٹ بھرا نہ بچوں کا، لیکن حضرت عائشہ نے ایک کھجور تھی وہی دے دی۔ مسلم شریف کی حدیث میں 3 کھجوروں کا ذکر ہے، ایک کھجور اس عورت، 3 کھجور حضرت عائشہ نے اس عورت کو دے دی، اس عورت نے ایک کھجور اس بچے کو دے دی، ایک کھجور اس بچے کو دے دی، اور ایک کھجور اپنے کھانے کے لیے رکھ لی، بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی، اور ماں جب کھجور کھانے لگی تو بچے اپنی ماں کے کھجور پر جھپٹ پڑے، ماں کو رحم آ گیا، ماں نے دیکھا کہ بیٹوں نے، میرے بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی لیکن ابھی بھوکے، تو ماں نے اپنی کھجور نہیں کھائی بلکہ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے آدھی اس کو دے دی، آدھی اس کو دے دی، اور ان بچوں نے یہ آدھی آدھی کھجور بھی کھا لی اور ماں نے خود کچھ نہیں کھایا۔ جب حضرت عائشہ نے یہ منظر اللہ کے نبی کو بتایا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا وجبت علیہا الجنہ، اس عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا، قحط مطلب سوکھا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے اناج نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، سوکھا پڑ گیا، ابو بکر کا زمانہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام سے گلہ لدا ہوا، اونٹ آئے تھے جس پر گلہ لدا ہوا تھا، اور اونٹ کتنے تھے؟ 1000 اونٹ، 100 نہیں، 10 20 نہیں، 100 200 نہیں، 1000 اونٹ تھا جس پر اناج لدا ہوا تھا، گلہ لدا ہوا تھا۔ جب مدینے کے تاجروں کو پتہ چلا کیا عثمان غنی کے پاس 1000 اونٹ ہے گلے سے لدے ہوئے، تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے اے عثمان، کیا ان گلے کو بیچو گے؟ حضرت عثمان نے کہا مجھے پروفٹ کیا دو گے، نفع کیا دو گے؟ فرمایا آپ کے 10 روپے کا مال ہم 12 روپے میں لینے کے لیے تیار ہیں، 10 درہم کا مال 12 درہم میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا پھر چھوڑو، مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے۔ کہا کہ اچھا 13 لے لو، آپ کا ہر 10 درہم کے مال پر 13 درہم ہم سے لے لو، ہم اس کو بیچیں گے جتنا چاہیں گے، قحط پڑا ہوا ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، ہمارا مال تو بک ہی جائے گا، آپ 10 کے درہم پر 13 درہم لے لو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے، اور لاسٹ میں بولی لگتی ہے اے عثمان ہم 10 کا مال 15 درہم میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان کہتے رہنے دو، 10 درہم پر تم 15 درہم دو گے لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے۔ تب تمام لوگ اٹھ گئے، جتنے بھی بزنس مین تھے وہ اٹھ گئے اور کہنے لگے عثمان اگر اس سے زیادہ تمہیں مل رہا ہے تو اسی کو دے دو، ہم لوگ چل رہے ہیں، ہم لوگ
لوگ جا رہے ہیں. جب وہ جانے لگے جتنے بزنس مین تھے تو پلٹ کر کہنے لگے عثمان ہم جا تو رہے ہیں, ہمیں اب نہیں چاہیے, 10 کا مال ہم 15 میں لینے کے لیے تیار ہیں, اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے, اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ہمیں مل رہا ہے. مدینے کے سارے بزنس مین یہاں موجود ہیں, میری نظر میں اب کوئی باقی نہیں ہے, جو جتنا بڑا بزنس مین ہے وہ یہاں موجود ہے اور ہم سب لوگ یہاں ہیں. پھر مجھے اتنا تو بتا دو کہ 10 کا مال 15 میں لینے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں, اس سے زیادہ تمہیں کون دے رہا ہے؟ سارے بزنس مین تو یہاں موجود ہیں, پھر تمہیں 10 کا مال 15 سے زیادہ لینے میں کون تیار ہے تمہارا؟ حضرت عثمان مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ اللہ, میرا اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ دے رہا ہے, تم میرے 10 درہم کے مال کو 15 میں خریدو گے اور میرا اللہ 1 درہم کا مال 10 درہم میں لے رہا ہے, تم 10 کا 15 دو گے اور میرا رب 10 کا 100 دے رہا ہے, 1 کا 10 دے رہا ہے, تم 10 درہم کا مال 15 درہم میں لے رہے ہو اور میرا رب 10 درہم کا مال 100 درہم میں لے رہا ہے. یعنی ہم یہ سارا کا سارا مال 1000 گلے سے لدے ہوئے ان اونٹوں پر, جو مال لدا ہوا گلہ لدا ہوا ان اونٹوں پر, ہم یہ سارا کا سارا صدقہ کریں گے, خیرات کریں گے, اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے, غریبوں اور مسکینوں تک پہنچائیں گے, اور میرا رب 1 درہم کا مال کا ثواب مجھے 10 گنا دے گا, 10 گنا دے گا, یعنی 10 درہم کا ثواب ہمیں 100 درہم کے برابر دے گا. 1000 گلے سے لدے ہوئے اونٹوں کے صدقے کا ثواب 10 گنا بڑھا کر, آپ غور کرو, 1000 کا 10 گنا بڑھا دو تو 10,000 گلے سے لدے ہوئے اونٹوں کا صدقہ کرنے کا ثواب ہمیں ملے گا. اس لیے آپ چاہیے, ہمیں آپ کو مال نہیں بیچنا ہے. میں نے کہا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو. دیکھو حضرت عثمان غنی کو 10 کا 15 مل رہا تھا, لیکن اس کے باوجود غریبوں میں اور مسکینوں میں سارا کا سارا مال لٹا دیا, خرچ کر دیا, فی سبیل اللہ دے دیا. اب دیکھو یہاں تو مدرسوں کے لیے تعاون کے لیے کتنا منانا پڑتا ہے, کتنے جھانسے دینا پڑتے ہیں, کتنا بوتل میں اتارنا پڑتا ہے, تب جا کر 100 روپے اور 200 روپے اور 500 روپے اور 1000 روپے ہماری جیب سے نکلتے ہیں. حضرت عثمان غنی کی سخاوت سے سیکھو. 1000 گلے سے لدے ہوئے اونٹ, یہ بھی نہیں کہا چلو 1 اونٹ کا مال ہم خرچ کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں, نہیں, پورا کا پورا 1000 اونٹ گلے سے لدے ہوئے سب کا سب خرچ کر دیا اور سب کا سب صدقہ و خیرات کر دیا. یہ جذبہ تھا, یہ جذبہ تھا حضرت عثمان غنی کا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو. حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں, حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں حضرت عمر کا معمول یہ تھا کہ رات میں اٹھتے, سنیے, رات میں اٹھتے اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے, فجر کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد وہ رات میں نکل جاتے اور ایک بوڑھی عورت کے گھر پہ جاتے, اس کے برتن صاف کر دیتے, اس کے کپڑے دھل دیتے اور اس کے گھر میں جھاڑو لگا دیا کرتے تھے. کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو. حضرت عمر فاروق کا معمول دیکھیے گا, کیا کر رہے ہیں, تہجد کی نماز پڑھی فجر کی نماز سے پہلے اور پھر چلے گئے, ایک بوڑھی عورت کے گھر گئے, اس کے برتن مانج دیے, اس کے کپڑے دھل دیے اور اس کے گھر میں جھاڑو لگا دیے. یہ ان کا معمول تھا, روزانہ یہ کام کیا کرتے تھے. ایک دن تہجد کی نماز پڑھ کے فجر کی نماز سے پہلے پہنچے, گھر میں جب گھسے تو کیا دیکھتے ہیں, برتن صاف ہیں. کپڑے دھلنا چاہا بوڑھی عورت کے, کیا دیکھ رہے ہیں, کپڑے دھلے ہوئے پڑے. جھاڑو لی کہ جھاڑو سے گھر صاف کر دے تو کیا دیکھتے ہیں, گھر میں جھاڑو لگ چکی ہے. پوچھا ماں کون تھا, یہ آج گھر میں صفائی کیسے ہو گئی؟ کہا بیٹے میں کیا جانوں, میں تو آنکھوں سے اندھی ہوں,
نابینا ہوں، مجھے کیا معلوم، میں تو سمجھی کہ تم ہی آئے ہو، برتن تم مانج رہے ہو، جھاڑو تم لگا رہے ہو، کپڑے تم دھل رہے ہو۔ کہا ماں میں نہیں تھا۔ کہا بیٹا مجھے نہیں معلوم پھر کون تھا۔ حضرت عمر فاروق دوسرے دن بھی یہی ٹائم پر آئے تو کیا دیکھتے ہیں دوسرے دن بھی برتن مانجے جا چکے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن بھی برتن مانج کر ختم ہو، برتن مانجے جا چکے ہیں، جھاڑو لگ چکی ہے، کپڑے دھلے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر سمجھ گئے عمر کوئی ہے جو تم سے پہلے آتا ہے، کپڑے دھل جاتا ہے، برتن صاف کر جاتا ہے، جھاڑو لگا جاتا، کوئی ہے جو تم سے پہلے بھی یہ کام کر جاتا ہے، پتہ لگانا چاہیے کہ کون ہے۔ اب حضرت عمر جاسوسی کرنے لگے چپکے سے، دیکھیں کہ کون ہے، تو تہجد کی نماز پڑھ کے آئے اور چپکے سے چھپ گئے ایک درخت کی آڑ میں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنا چہرہ چھپایا ہوا چادر سے آتا ہے رات کے اندھیرے میں اور اسی بوڑھی عورت کے گھر میں چلا جاتا ہے، برتن مانجتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، کپڑے صاف کرتا ہے، اور اس کے بعد میں جب وہاں سے نکلتا ہے تو جیسے وہ گھر سے نکلتا ہے حضرت عمر فاروق نے اس کو پکڑ لیا۔ رکیے، اپنا چہرہ کھولیے تو کون ہے آپ؟ یہ میرا کام آپ کیسے کر رہے ہیں؟ اب اس نے کہا یہ میرا تیرا کیا لایا ہے، تم پہلے آ جاؤ، تم کر لو، ہم پہلے آ جائیں ہم کر لیں، چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ حضرت عمر نے کہا تمہیں اللہ کا واسطہ چہرہ کھولو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے بھی پہلے یہ کام کون کرنے آتا ہے۔ جب اللہ کا واسطہ دیا اور جب چہرہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہیں۔ ارے آج آپ کے علاقے کا چیف منسٹر کسی غریب کے کپڑے کیا دھلے گا؟ آپ کے یہاں کا معمولی مکھیا اور سرپنچ بھی، آپ کے علاقے کا معمولی مکھیا اور معمولی سرپنچ بھی کسی غریب کے، کسی بوڑھی عورت کے کپڑے اپنے ہاتھ سے نہیں دھل سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفۃ المومنین ہیں، اور کیا حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ کون کپڑے صاف کر رہا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ کون ہے ابو بکر صدیق جو برتن مانج رہے ہیں؟ کون ہے جو گھر میں جھاڑو لگا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بتانا یہی چاہتا تھا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، یہ جھاڑو لگانا میرے بھائی یہ ایک معمولی نیکی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق جھاڑو لگا رہے ہیں۔ برتن مانج دینا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، اگر کسی آدمی کو اپنی انسلٹ کا خیال ہو تو بھلے ہی نہ مانجے، ورنہ برتن مانجنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ برتن مانج دینا، کپڑے دھل دینا، جھاڑو لگا دینا، یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، لیکن حضرت ابو بکر ان کاموں کو بھی حقیر نہیں سمجھا کرتے تھے، حضرت عمر ان کاموں کو بھی حقیر نہیں سمجھا کرتے تھے، اس لیے فرمایا کوئی بھی چھوٹا سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، کھجور نہ ہو، کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ و خیرات کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھتا ہے، اور مسلمان مومن وہ ہوتا ہے جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ کو بھی پہاڑ سمجھتا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، مسلمان کون ہوتا ہے جو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ مسلمان کون ہوتا ہے جو چھوٹے